جو دشمن کر رہا ہے وہی کام آپ کر رہے ہیں. آپ ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں دشمن کے. جب وہ بول چکے تو اینکر فہیم بولا کہ ایسے لفظ علی کے خلاف بولنا علی کی توہین ہے. وہ جوان لڑکا 27-28 سال کا کہہ رہا ہے کہ علی کو چھوٹا کہنا توہین ہے. یار اینکر کہہ رہا ہے شرم تو کرو. جب 3 آدمی بول چکے چوتھے نمبر پہ میں بولا. چوتھا مبارک ہوتا ہے. 3 نے میری تائید کی. چوتھے نمبر پر میں نے اتنا سا جملہ کہہ دیا کہ علی کا قد چھوٹا نہیں تھا. جس مورخ نے لکھا اس مورخ کا قد چھوٹا تھا. یہ اون صاحب کو کیوں برا لگ گیا بھائی؟ اس میں اون کا کیا نام لیا میں نے؟ ان کو کیا برا بھلا کہا؟ کہے کہ جی آگ لگ گئی آپ کو. کیوں آگ لگ گئی آپ کو؟ ہم نے علی کا دفاع کیا ہے. ہم نہیں جانتے کسی کو. ہر موقع پر ہم علی کا دفاع کرتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے کہا کہ ترمذی میں سے یہ حدیث ہے کہ یہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لیکن مالک ہے حسن غریب. جب آپ علم حدیث نہیں جانتے ہو تو اس میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ ہمارے پاس کم سے کم 200 کتابیں علم حدیث کی یہ سامنے لگی ہوئی ہیں اور سب کتابیں میری دیکھی ہوئی ہیں. شیعہ کتابیں بھی سنی کتابیں بھی. ہم سے زیادہ علم حدیث کو جان. بیٹھو میرے سامنے تو پھر کرو بات. زبان جو کھول لو علم حدیث پر. اور تم کو تو علم کلام ہی نہیں آتا. میں نے جتنا بھی مناظرہ کیا ہے ٹی وی پہ وہ علم کلام سے کیا. وہ یہ کہہ رہے تھے آپ ان لوگوں کو مانیں, ان کا ذکر کریں, ہمارے یہاں آئیں. ہم نے کہا بھائی کوئی سنتا ہی نہیں. دوسرا جملہ چلے جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں علم کلام. نہ اس میں آیت ہے نہ حدیث. نہ یہ بات آپ حدیث سے کاٹ سکتے ہیں اور نہ آپ یہ بات قرآن کی آیت سے کاٹ سکتے ہیں کہ ان کا ذکر ہم نہیں کریں گے. اور کریں گے تو آپ پٹیں گے اگر ٹی وی پہ کہیں گے اور آپ قوم کو مروا دیں گے. ہم نے دیکھے قوم کو کس طرح اونچا کیا. میں نے کہا یہ قوم بچپن سے ان بچوں کو یہ سکھایا. پوری بات نہیں سنی, سیکھنے کا عمل نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا میرے یہ بچے بچپن سے ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ علی شہر علم رسول تھے, علی اس کا دروازہ ہے, علی سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں. بچہ وہیں سے علی سے محبت شروع کرتا ہے, پھر وہ ساری زندگی علی علی سننا چاہتا ہے. اب جب وہ مجلس میں بیٹھنے لگتا ہے تو اب اگر ہم ادھر ادھر, ہم نے تو کہا ادھر ادھر فلسفہ پڑھ دیں, منطق پڑھ دیں. یہ محاورتاً کہا ہے. اگر میں فلسفہ پڑھوں کسی کا مطالعہ, ہاں فلسفہ اسلام میں ہے ہی نہیں. فلسفہ تو یونان کا ہے بھائی. جو یونان کے فلسفے میں جواب دیا گیا آپ اسے فلسفے کا نام دے رہے ہیں, لیکن وہ فلسفہ نہیں ہے. آپ کو یہی نہیں پتا جو جواب یونان کے فلسفے کا مولا علی نے اس کو کہتے ہیں علم کلام. نہج البلاغہ فلسفے کی کتاب نہیں ہے, علم کلام کی کتاب ہے. تو پتہ ہی نہیں اصل فلسفہ علم کلام ہے. تو اب میں کیا کہہ رہا ہوں, منطق. بھائی منطق ایسی چیز ہے کہ ہر ایک تھوڑی جو پڑھ لیتا ہے سیکھ لیتا ہے وہی جانتا ہے. تو اب مجمع کے سامنے فلسفہ اور منطق پڑھے بھائی, وہ آتے ہی ذکر علی سننے. تو میں نے سیدھی سیدھی بات کہی کہ وہ آتے ہیں. اب اگر میں کسی اور کا ذکر کروں گا وہ سنیں گے, وہ اٹھ کے چلے جائیں گے. تم ایسا جملہ بنا کے دکھا دو قیامت تک میرے 2 جملے زندہ رہیں گے کہ ہمارا مجمع کچھ اور سنتا ہی نہیں, اور اگر کسی کا ذکر ہو جائے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ زندہ جملے بول دیے. انہی جملوں سے تمہاری بھی مدد ہوگی. اور میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں سارے علماء کو, امامے والوں کو, اس طرح کے 2 جملے بنا کے دکھا دو. تم یہ کہو کہ یہاں پر ضمیر اختر یہ 2 جملے جو کہہ رہے ہیں اس کی جگہ یہ 2 جملے ہمارے کہہ دیتے. بنا کے دکھا دو اور فیس بک پہ ڈال کہ یہاں جواب کیا دینا تھا وہ مجھے جواب دے کے بھیجو. سب کو چیلنج کر رہا ہوں جو ٹی وی پہ شیعہ علماء بیٹھتے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لکھ کے جملے بھیجے کہ یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں. بہت عقل مند ہو, بتاؤ یہاں پر تم کیا کہتے ہیں. وہ مطالبہ کر رہے تھے ہمارے یہاں آ کر آپ ان لوگوں کا ذکر کیجئے. ہم آپ کے یہاں آئے, آپ ہمارے یہاں آئے. جس نے قرآن میں غور سے یہ سورہ نہ پڑھا ہو کہ کافروں نے رسول اللہ سے یہ کہا ایک دن تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو, دوسرے دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے. رسول اللہ نے کہا تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. ارے یہ رسول اللہ کی زبان کے جملے بول, تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین اس مجمع کے ساتھ.
بولیں گے تو سورے تک پہنچ جائیں گے. جب میں بول دیتا ہوں نا اس کے بعد دوسرے بولتے ہیں. صرف اپنی دلیلوں پہ اگر بات شروع کروں نا تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے. ہزاروں صفحے لکھے گئے ہیں. اس تاریخ کو پڑھا کہ زواد کو دال نہیں پڑھنا چاہیے. جہاں جہاں زواد ہے آپ نے دال لگا دیا. زبئی تھا دبئی کر دیا. ابو ظہبی تھا آپ نے ابو ظہبی کر دیا. زہران تھا آپ نے زہران کر دیا. آپ زے کو بھی ہٹا رہے ہیں زل کو بھی ہٹا رہے ہیں اور آپ ہر جگہ دال لگا رہے ہیں. زوئے کی جگہ پہ زواد کی جگہ پہ زے کی جگہ پہ اور زال کی جگہ چاروں آوازیں ایک ہیں وہاں دال لگا دیتی. میں کہاں آیا؟ میں نے آیت پڑھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ. یہاں زواد ہے ذلہ. آپ نے جیسے ہی دال لگایا ہو گیا دلہ. پڑھ کے دکھاؤ. یہاں دال لگا کے دکھاؤ. ذلہ گمراہی. آپ دال لگا دیجیے. کیا بن رہا ہے؟ ہمت ہے تو دال لگا دیجیے. جس کو یہ اعتراض ہے کہ زواد کے ساتھ دالی بولیں گے اس کے خلاف نہ بولو تو میں کہہ رہا ہوں آپ بول کے دکھا دیجیے. تو اس طرح یہ علم کلام کی یہ صفتیں ہیں. آپ نے مناظرہ نہیں پڑھا. میں نے بچپن سے یہ علم سیکھا اس لیے کوئی شیعہ سنی عالم میرے ساتھ نے بیٹھ ہی نہیں سکتا. جب تک میں زندہ کوئی نہیں بیٹھ پائے گا. چیلنج کر رہا ہوں کوئی نہیں بیٹھتا. یہ میری صلح کلی اور نرمی ہے کہ میں دونوں طرف کے علماء سے وہ کرتے ہیں میرے خلاف کام لیکن میں جواب نہیں دیتا. کیونکہ اس وقت نصرت معصوم کی منزل پر کام ہوا ہے اسے خراب نہ کریں. جیتی ہوئی لڑائی کو ہار میں نہ بدلیں ورنہ پھر آگے بھی ہارتے رہیں گے. سب کو پیغام دیجئے جنگ کو ہروائیے نہیں. یہ سب کر کے اس کو اپریشیٹ کیجئے. جیتی گئی ہے لڑائی. اب دوسری صورت لوگ لکھے ہوئے فتح کا کہہ دیتے گھر جو جلایا اس سے بیزار. یہ سب تو ہوتا ہے جماعت اسلامی میں. فیس بک پہ بھی ہو رہا ہے مجلسوں بھی ہوتا ہے. تو نئی بات کیا ہوتی ہے اگر میں کہہ دیتا ہوں. انہیں پتہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں. انہیں پتہ ہے کہ ہم سیدہ کا قاتل کس کو کہتے ہیں. سب انہیں پتہ ہے. پتہ ہے کہ امام حسن کا قاتل کون ہے. انہیں پتہ ہے کہ حضرت علی کے سر پہ ضرورت پڑی تو اس کے پیچھے مجرم کون ہے. سب انہیں پتہ ہے اور آپ پڑھتے بھی ہیں. تو نئی بات کیا ہو یہ تو ہم پڑھے ہی چلے جا رہے ہیں. یہاں بحث دوسری تھی. یہاں اگر یہ چیزیں لاتے تو وہاں امام باڑے یہ چیزیں اگر اسٹیج پہ جہاں شیعہ سنی اہل حدیث جو بندی قادیانی شیعہ سب سن رہے تھے اگر میں یہ والی بحث کرتا تو آج کا دن کچھ اور ہوتا. آج کے دن شیعوں کے گھر جل رہے ہوتے. ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جاتی. صرف دیکھیں اتنی سی بحث پر جو میں نے نارمل بحث کی ہے پورے شہر میں آج آرمی لگا دی گئی. جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں یعنی ہلکی بحث پر آرمی لگی ہے. انچولی کے چاروں طرف آرمی لگی ہے. پورے گلشن اقبال میں آرمی لگی صرف اس لیے کہ میں نے ہلکے لہجے میں بات کیا. اگر میں جلال میں بات کرتا تو آج شہر میں کیا ہو رہا ہوتا. جو سمجھدار اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے انہوں نے لکھا آپ نے شیعوں کو بچا لیا. آپ نے شیعوں کے گھروں کو بچا لیا. آپ نے شیعہ سنی فساد سے ہم کو بچا لیا. خوش ہوں یار. اتحاد کی فضا پیدا کی ہے. اپنی بات بھی کہہ دی اتحاد بھی رہ گیا. ایسی بات نہیں کہی. اتنا بڑا جملہ کوئی شیعہ عالم اب بیٹھ کے کہہ دے یہ حرام ہے. یہ حرام ہے نہیں کہا ہے کہا ہے. جیسے ہی اس نے نام لیا ہم نے کہا یہ حرام ہے. ارے سجدے ان کے موجود ہیں کوئی حلال نہیں ہے. کہہ کے آ گیا تم تو کہہ کے اس طرح آؤ. تم کہہ کے دکھاؤ حرام ہیں. جب آپ علم کلام نہیں جانتے آپ سمجھیں گے. اس کے بعد کیا میں نے کہا لیکن سب سے اوپر احترام واجب عالم محمد. یہ میں 5 دن سے کہہ رہا ہوں. اہل
بیت سب سے افضل ہیں. جب میں نے علی کے فضائل پڑھے کہ علی ہی بچائیں گے محشر میں، تو اہل حدیث مولوی نے کہا غلو، آپ نے ساری زندگی جو ہم پہ الزام لگایا نا غلو، تبھی تو وہ بولا سنی مولوی، یہ شیعوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے کہا غلو، یعنی علی صراط پر ہوں گے. مستند حدیث رسول شیعہ سنی نے لکھی ہے، اور میں نے کہا تو اس نے کہا غلو. اس کو پتا ہے کہ ان کے یہاں یہ طے ہے کہ اگر علی کی فضیلت پڑھی جائے تو ان کے یہاں غلو کا الزام لگتا ہے. آپ نے سکھایا ہے ان علماء کو، شیعوں نے، اس جواد نقوی نے سکھایا ہے شیعہ سنی علماء کو، جب علی کا ذکر ہو تو فوراً کہہ دو غلو، تاکہ الزام لگ جائے کہ یہ غالی ہیں، یہ نصیری ہیں. ختم کرو یہ سلسلہ. فضائل علی پڑھنا نہ نصیریت ہے نہ غلو ہے. یاد رکھو، میں جو زور دے رہا ہوں، آخری جملہ تقریر کا کہہ رہا ہوں کہ علی کا ذکر شدت سے اس لیے کرو کہ اگر تم حدیثیں علی کی نہیں سناؤ گے تو وہ چرا چرا کے عرب کے بدوؤں پر، جاہلوں پر وہ حدیث لگائیں گے. تم کو پتا نہیں حدیثیں چوری ہو جائیں گی، اس لیے شدت سے پڑھو. یہ حدیث علی کے لیے، یہ حدیث علی کے لیے. وہی تو میں نے کام کیا ہے. چوری ہوئی، ذرا غور سے دیکھو تو چوری ہوئی. اب اس پہ بولتا تو پھر جنگ ہو جاتی. اس نے بیٹھنا بھی تھا، جنگ کرنی نہیں تھی کہ بھائی پورا معاملہ تو ہو جائے، نبھا تو دوں. جب میں نے پڑھا علی علی شہر علم کا دروازہ ہے، جل گئے، سب جل گئے. اب انہوں نے کیا کیا؟ ہاں اس شہر کی چھت فلاں اور وہ دیواریں فلاں اور پرنالے بھی لگا دیے. شہر میں کئی چھت ہے، پرنالے ہیں؟ کس شہر میں دیوار ہے؟ أنت حبيبي ونور العيون حسين نور العيون ذكرك إن ما